اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یاد کرو جب کہ اللہ نے عیسیٰ سے کہا عیسیٰ میں تمہیں اب لے جانے والا ہوں۔ یہ لفظ ہے کہ جس کو قادیانیوں نے اصل میں بہت بڑی بنیاد بنایا ہے اپنے غلط عقیدے کی، کہ وفات مسیح ہو چکی ہے۔ اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، وفا کے معنی ہے پورا کرنا، وعدہ وفا کرو، وفا۔ اب اس سے جب کہا جائے کسی کو پورا دینا تو باب تفعیل میں آئے گا وفا یوفی توفیتاً، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، ووفیت کل نفس فکیف اذا جاء، جب وہ دن آئے گا ووفیت کل نفس ما عملت، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا پورا پورا ان کو دے دیا جائے گا۔ یہ دیکھ لیجئے آیت نمبر 25، فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہر ایک کو بھرپور پورا پورا بدلہ اس کے اعمال کا دے دیا جائے گا۔ یہ ہے کسی کو پورا پورا دینا، کسی سے پورا پورا لے لینا، یہ باب تفاعل ہوگا، توفا یتوفا، کسی کو پورا لے لینا۔ تو پورا لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ لفظ جو ہے پورا بتمام و کمال، یہ گویا کہ منطبق ہوتا ہے حضرت مسیح پر، کہ حضرت مسیح کو ان کے جسم اور جان سمیت اللہ لے گیا۔ ہم جب کہتے ہیں وفات پا گیا تو یہ ہے استعارتاً، جسم یہی رہ گیا صرف جان گئی ہے۔ اور یہی لفظ قرآن میں آتا ہے نیند کے لیے بھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس لیے کہ نیند میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خود شعوری نکل جاتی ہے انسان میں سے، اگرچہ زندہ ہے، اب اس کو اگر کوئی چیونٹی کاٹ رہی ہے تو جاگ جائے گا، لیکن ویسے اس کی خود شعوری ختم ہو چکی ہے، اور روح کا تعلق ہے خود شعوری کے ساتھ۔ تو نیند میں بھی اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے، اس کے لیے بھی توفی کا لفظ ہے۔ پھر جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں چلی گئیں اور صرف جسم رہ گیا، یہ بھی توفی ہے۔ اور سب سے زیادہ مکمل توفی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کو ان کے جسم، جان اور روح تینوں سمیت سموچے حضرت مسیح کو زندہ جو کا توں لے گیا۔ یہ ہے عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے، اور جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں قطعاً کوئی بات جو ہے اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص دلیل پکڑ سکے، سوائے اس کے کہ ان لوگوں کو بہکانا آسان ہے جنہیں عربی زبان کی گرامر سے واقفیت نہیں، وہ ایک ہی وفات جانتے ہیں۔ وفات تین ہو گئی ہیں ازلو قرآن جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں لے جاؤں گا، ورافعک الی، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے انہیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک ان کے اوپر رکھوں گا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے تیرے ساتھ، جو تیرا انکار کر رہے ہیں۔ یہودی اس کے بعد سے جو پسے ہیں آج تک پس رہے ہیں۔ حضرت مسیح سن 30 میں اٹھا لیے گئے یا 33 میں، اور اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل سن 70 عیسوی میں ہیکل سلیمانی ختم ہوا، 1,20,000 یا 1,33,000 یہودی ایک دن میں ٹائٹس نے قتل کیے یروشلم میں، حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 40 برس بعد۔ ان کا ہیکل سلیمانی بھی وہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اب اس کی ایک دیوار ہے، میں بتا چکا ہوں 1927-28 برس ہو گئے ہیں کہ ان کا کعبہ گرا پڑا ہے۔ 1917 سے پہلے تک، بلکہ یوں سمجھیے پہلے 500 برس تک تو ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا۔ یہ تو حضرت عمر کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے، یہ ڈائسپورا کا ان کا پیریڈ کہلاتا ہے۔ ایک پیریڈ ان کا کیپٹیوٹی کا تھا، جبکہ وہ نیبوکڈنیزر لے گیا تھا انہیں اور بیبیلونیا میں قید میں رکھا ہے، وہ ہے ان کا پیریڈ آف کیپٹیوٹی۔ اس کے بعد واپس آئے، حضرت عزیر کے زمانے میں دوبارہ دوسرا ٹیمپل بنایا، اس کے بعد یہ ٹیمپل سن 70 عیسوی میں ختم ہوا، اور ڈائسپورا کہلاتا ہے کہ منتشر ہو جانا۔ انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، فلسطین میں تم نہیں رہ سکتے۔ کوئی روس چلا گیا، کوئی ہندوستان چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی اور یورپ چلا گیا، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ ڈائسپورا اولاً ختم ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے، جب فتح ہوا ہے یروشلم۔ اس وقت حضرت عمر نے اس کو یروشلم کو اوپن سٹی قرار دیا کہ یہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں، مسلمان بھی آ سکتے ہیں، یہودی بھی آ سکتے ہیں، یہ سب کا مشترک شہر ہے۔ لیکن جو عیسائی تھے یروشلم کے، انہوں نے جب ہینڈ اوور کیا تھا، فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم، ایک ٹریٹی کے تحت، ایک معاہدے کے تحت ہینڈ اوور کیا تھا۔ اس معاہدے میں یہ شرط انہوں نے لکھوائی تھی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔
چنانچہ یہ اجازت تو ہو گئی حضرت عمر کے زمانے سے کہ آ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، لیکن یہاں رہ نہیں سکتے، پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے، کوئی مکان نہیں بنا سکتے، سیٹل نہیں ہو سکتے۔ یہ رہا ہے جب تک کہ موجود رہی ہے اسلامی خلافت۔ ترکوں نے بھی اجازت نہیں دی، بڑی سے بڑی رشوتیں یہودیوں نے دینی چاہیے انہیں، اور در حقیقت خلافت کا خاتمہ جو کروایا یہودیوں نے وہ اس لیے کہ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ اس خلافت کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ ہم کسی طرح بھی فلسطین میں دوبارہ آباد ہو سکیں۔ لیکن پھر برطانیہ کے جو وزیر تھا بالفور، اس کے ذریعے سے انہوں نے بالفور ڈیکلریشن 1917 میں حاصل کیا ہے، پھر ان کو حق ملا ہے کہ یہ یہاں آ کر جائیداد بھی خرید سکتے ہیں، سیٹل بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے یوں سمجھیے کہ 31 برس کے بعد پھر اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی ہے۔ یہ تاریخ ذہن میں رہے۔ اگرچہ 1917 کے بعد سے انہیں کچھ سانس تو مل گیا ہے، اب ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے اقتدار پر ہیں، مٹھی بھر ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 13-14 ملین ہیں، 1.5 کروڑ سے بھی کم، لیکن پوری دنیا کی سب معیشت جو ہے اس کا بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے۔ اگر عیسائی ان کی مدد نہ کریں تو ان کا تو یوں سمجھیے کہ ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں عرب ایک دن میں۔ لیکن اب پیچھے پوری امریکہ کی حکومت ہے، امریکہ کے حواریین ہیں، خاص طور پر ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، امریکہ اور برطانیہ، وہ تو گویا کہ ان کے زرخرید ہیں ایک طرح سے، اور بھی جو ممالک ہیں عیسائی اب یہ فتح کر چکے ہیں ان سب کو، عیسائیوں کے اوپر ان کا غلبہ ہے۔ اس لیے اب جو شکل ہے وہ بھی یہ ہے کہ ان کا وجود ہے یہی کہ عیسائی ہیں اوپر، اور یہ معنوی طور پر سازشی انداز میں انہیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ پھر تم سب جو ہے تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہے، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا اور فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو وہ لوگ کہ جو کفر کی روش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ، اب دیکھیے وفا یوفی دینا، پورا پورا دینا، تو ان کو وہ پورا پورا دے گا، اجورہم، ان کا اجر۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ گویا کہ یہاں بھی پس منظر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اور ذکر حکیم ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اسے بنایا مٹی سے پھر کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ اب یہ آیت وہ ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ بھی اسپیشل کریشن کے قائل ہیں کہ حضرت آدم کسی ایولیوشن کے نتیجے میں کسی سپیشیز کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں ان کا استفاع ہوا، بلکہ وہ اسپیشلی کریٹ کیے گئے ہیں مٹی سے براہ راست، ان کے حق میں یہ آیت دلیل ہے۔ تو یہ جو بھی نظریات ہیں ابھی، چونکہ ایولیوشن بھی ہے تو وہ بھی نظریہ ہے، تھیوری آف اسپیشل کریشن ہے وہ بھی نظریہ ہے۔ نظریوں کے باب میں انسان ادھر ادھر کوئی رائے رکھ سکتا ہے، ابھی یہ کوئی طے شدہ حقائق نہیں ہے۔ ان میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس مقام پر کس چیز کے لیے کوئی تائید یا کوئی تھوڑی سی توثیق نکلتی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم، اسے مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون۔ تو اب اگر آدم اگر اسپیشل کریشن کا معاملہ ہے تو نہ باپ نہ ماں، بغیر باپ اور بغیر ماں کے، تو کیا وہ الہ بن گئے؟ بنانے والا تو اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ ماں تو ہے، باپ نہیں ہے، حمل تو ہوا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تو رہے ہیں، تو وہ تو آدم سے کم معاملہ ہوا تخلیق میں اعجاز کے اعتبار سے۔ اور حضرت اس سے کم تر ذرا دیکھ لو تو بوڑھے پھونس حضرت زکریا اور بوڑھی پھونس ان کی اہلیہ جو ساری عمر بانجھ رہیں اور ان کو اللہ نے اولاد دے دی۔ تو یہ سارے جو ہیں معجزات ہیں، اللہ کا اختیار ہے جو چاہے کرے، اس سے کسی کی الوہیت کی دلیل نہیں نکلتی۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جانا اس میں شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ، تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ سے اب بھی حجت بازی کرے، جھگڑا کرے، بحث کر رہا ہے، ابھی سینگ الجھا رہا ہے بحث کے اندر، من بعد ما جاءک من العلم،
جبکہ آپ کے پاس تو العلم آ چکا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ علی وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں۔ فقل تعالوا، تو اب آخری چیلنج کیا ہے؟ کہہ دیجئے اچھا آؤ۔ یہ جو ان کا آیا تھا، دو بڑے بڑے ان کے لاٹ پادری تھے، ابو حارثہ ابن علقمہ اور قرظ بن علقمہ، اور ان کی سرکردگی میں 70 افراد تھے جو کہ نجران سے آئے تھے۔ یہ سارا کئی دن معاملہ چلتا رہا، اور پھر آخر میں حضور سے کہا گیا اچھا آپ مباہلہ کیجئے۔ قل، ان سے کہہ دیجئے تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم کہیں کہ اے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے۔ یہ مباہلہ ہے، اور یہ مباہلہ ہوتا ہے کب؟ جب کہ احقاق حق ہو چکے، بات پوری واضح ہو جائے، آپ کو یقین ہو کہ یہ میرا مخاطب جو ہے بات سمجھ گیا ہے، صرف ضد میں اڑا ہوا ہے، اس وقت پھر یہ مباہلہ آخری شے ہوتی ہے، تاکہ ظاہر ہو جائے۔ اگر تو واقعتاً اسے یقین ہے تو وہ مباہلہ کی چیلنج قبول کر لے گا، اور اگر دل میں چور ہے، وہ جانتا ہے کہ حق بات تو اسی کی ہے، اور لہذا پھر وہ مباہلہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، انہوں نے مباہلے سے انکار کیا، فرار کی راہ اختیار کی، اور ایسے ہی چلے گئے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق، یہ ہے صاف صاف جو بھی سرگزشت ہے صحیح اور حق، وہ یہ ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔ یہاں اب دوسرا حصہ ختم ہو گیا۔ یہ 31 آیات ہیں، 32 اور 31 مل کر یہ 63 آیت پر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یہاں آ کر 63 آیات ہوئیں، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، لہذا وہ پورا قافلہ واپس چلا گیا۔